بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نفیس صاحب ایک سرکاری ملازم تھے۔ ان کی ساری عمر صاف شفاف گزری تھی، کبھی نہ رشوت لی اور نہ کبھی کسی سے ہیرا پھیری کی۔ نفیس صاحب کو اللہ نے ایک ہی بیٹی سے نوازا تھا، عالیہ، جو ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ دونوں ماں باپ عالیہ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ عالیہ تعلیم حاصل کر چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا رشتہ نہ ہوا تھا۔ اس کے والدین اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ خاندان میں بھی کوئی لڑکا نہ تھا جس سے عالیہ کا رشتہ طے کیا جائے۔ سب اپنے گھر بسا چکے تھے۔ ایک دن عالیہ کی والدہ بازار گئیں۔ واپسی پر راستے میں ان کا ٹاکرا خالہ نیازن، جو پورے محلے کی بڑی بی تھیں، ان سے ہو گیا۔ سناؤ بہن، ہوا رشتہ بیٹی کا؟ خالہ نیازن نے عالیہ کی والدہ سے پوچھا۔ بڑی بی کوشش تو پوری کر رہے ہیں، آخر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، عالیہ کی والدہ نے جواب دیا۔ اچھا بہن، میں ابھی جلدی میں ہوں، کل تمہارے گھر آؤں گی اور تفصیل سے بات کروں گی۔ اگلے دن نفیس صاحب کے جانے کے بعد خالہ نیازن ان کی بیگم سے ملنے آ گئیں۔ اے بہن، مجھے تو رشتے میں کوئی بندش لگتی ہے۔ میں ایک پیر صاحب کو جانتی ہوں جو بہت پہنچے ہوئے ہیں، اگر تم کہو تو ان کے پاس جا کے ایک کوشش نہ کر لیں؟ خالہ نیازن بولی اور اٹھ کر دروازے میں آ گئیں اور جاتے ہوئے کہنے لگیں، میں اس پیر صاحب سے ٹائم لے آؤں گی، پھر دونوں چلیں گے۔ ابھی خالہ نیازن کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ فضلو سبزی فروش، جو ہر روز نفیس صاحب کے گھر سبزی دینے آتا تھا، اس نے سبزی نفیس صاحب کی بیگم کو دی اور چلتا بنا۔ ہفتہ گزر گیا اور پھر ایک دن خالہ نیازن مسز نفیس کو لے کر پیر صاحب کے پاس پہنچ گئیں۔ پیر صاحب نے سارا مسئلہ سنا اور بولا، ٹھیک ہے، میں رشتے میں ساری رکاوٹیں دور کر دوں گا، پہلے 25,000 جمع کراؤ اور کام ہونے کے بعد 50,000، اور ایک ہفتے بعد بچی کو لے آنا، اور ہاں، صرف ماں اور بیٹی کے علاوہ کوئی ساتھ نہ آئے، ورنہ عمل متاثر ہو سکتا ہے اور رکاوٹ بھی دور نہیں ہوگی۔ مسز نفیس نے ایڈوانس 25,000 پیر صاحب کو دیے اور واپس آ گئیں۔ پیر صاحب کا بتایا ہوا مقررہ دن آ گیا اور مسز نفیس نے نفیس صاحب سے کوئی بات نہ کی اور وہ اپنے آفس چلے گئے۔ مسز نفیس عالیہ کو لے کر پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئیں۔ صبح کا وقت تھا۔ پیر صاحب کے آستانے پر کوئی نہ تھا۔ وہ عالیہ کی طرف تھوڑی دیر دیکھ کر بولے، ایک بہت بڑے جن نے بندش ڈالی ہوئی ہے، مجھے اس کے ساتھ اکیلے میں کچھ عمل کرنا ہے، تم یہیں بیٹھو۔ وہ مسز نفیس کو بولا اور عالیہ کو پچھلے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کر پیر صاحب کے تاثرات بدل گئے۔ وہ بولا، اگر عالیہ برہنہ نہیں ہوگی تو جن اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ عالیہ کی طرف بڑھا اور کچھ غلط کرنے ہی والا تھا کہ دھڑام سے دروازہ کھلا اور پولیس اندر داخل ہوئی اور ایک ڈنڈا اس کو رسید کیا۔ پیچھے فضلو سبزی فروش مسکرا رہا تھا۔